صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ مسئلہ ہے یبطل بالاکل والشرب والجمع والقی عمدا، روزہ باطل کرنے والے امور، کیونکہ روزے کی فضیلت میں آپ نے تقریر میں سنی ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہے۔ روزہ باطل کرنے والے کون سے امور ہیں؟ اس حدیث کے اندر یہ باب ہے اس اعتبار سے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے، جمع کرنے اور قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزہ داروں کو حکم دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک، رکنے کے معنی میں ہے، اور اصطلاحاً روزہ کہتے ہیں الصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجمع، کہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل سے باز آ جانے کا نام روزہ ہے، جو صبح صادق سے لے کر غروب الشمس تک ہے۔ اب اس پیریڈ میں ہمارے ایسے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے روزہ ہمارا باطل ہوگا۔ ہم جان بوجھ کے کھا لیے، بھوک لگ گئی کھا لیا چھپا کر کے، گھر میں گئے کونے میں بیٹھے کھا لیا، یا کہیں گئے ہوٹل میں کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لینے سے روزہ ٹوٹے گا۔ اگر بھول گئے، پہلے 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خام خیالی میں، بے خوابی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز آ گئی منہ میں رکھ لیا، تو اگر بھول کر کے کھا لیا ہم نے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس وقت یاد پڑ جائے فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے جمع نہیں کرنا ہے، دن کے اندر رات میں جائز ہے۔ عمدن جان بوجھ کے قے نہیں کرنا ہے۔ اگر ڈکار آنے میں تھوڑا سا پانی وغیرہ گر جاتا ہے، اپنے سے قے کا مسئلہ آ جائے بلا ارادے کے، اس قے کر لینے میں یا ظاہر ہو جانے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہم زبردستی انگلی ڈال کے ہو یا جیسے تھوڑا سا ہوا اور ہم نے گھومٹی کرنا شروع کر دیا، عمدن کا لفظ ہے، جان بوجھ کر ایسے حرکات سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ بخاری شریف 1894۔ اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ تو کفارہ ہے اور نہ قضا، کیونکہ اس کا روزہ برقرار ہے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار بھول کر اگر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب دھوائنی ڈھکار آگلوا روزہ ٹوٹ جائے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، دھوائنی ڈھکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آپ کو توڑنا بھی نہیں۔ اچانک کچھ دانہ پانی آ بھی جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں توڑنا ہے، اللہ کہ دھوائنی ڈھکار تو الگ چیز ہے، گیس کا پرابلم ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک روایت میں ہے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، اور کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بھول کر روزہ باطل کر دینے والا کوئی عمل کر لیا جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جمہور محدثین اسی کے قائل ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے بھول کر کھا لیا اس کا روزہ باطل ہو گیا، اور اس پر قضا بھی لازم ہے۔ لیکن ان کا یہ قول صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا
کہ من نسی صائمن، جو روزہ دار بھول کر کھا پی لے، فلا قضا علیہ ولا کفارہ، اس کے اوپر نہ تو قضا ہے اور نہ کفارہ۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ کا قول آیا بھی ہے کہ بھول کر کے بھی روزہ باطل ہوتا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے نزدیک۔ راجح قول یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد باری ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی حالت میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل رات کے اندر آپ پوری کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، رات کے اندر حلال کر دیا گیا روزہ داروں کے لیے اپنے عورتوں سے ملنا، لیکن سحری کھا لینے کے بعد مغرب تک یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جائے گا۔ کفارہ، یہ قضا تو ایک روزہ پورا کرنا ہوگا، کفارے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، یعنی تو ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ تو اب گردن آزاد کرنے کا مسئلہ تو ابھی نہیں ہے، لیکن جرمانے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ہم نے بدمعاشی کی، آپ لوگوں نے کسی نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے عورتوں سے بوسہ کنار کر سکتے ہو روزے کی حالت میں، گرچہ کہ اپنے نفس کنٹرول کہ ہم سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہوگی، تو اس صورت میں چھو سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیکن صحبت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بچنا ضروری ہے دن کے ایام میں، ممکن ہے شیطان غلبہ حاصل کر دے اور آدمی ملوث ہو جائے، تو دن کے اندر حرام ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ قضا کی صورت یہی ہے کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 60 پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے۔ بہرحال باتیں اور بھی آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ دن میں یہ عمل حرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 2 مہینے روزہ رکھنا ہے 60 دن، تو گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 30 دن 40 دن کے بعد کبھی گیپ کر دیا، پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوگا 7 دن کا، 60 دن رکھنا پڑے گا۔ پے در پہ متوالین کے لفظ آتا ہے، لہٰذا بہت کڑی سزا ہے تھوڑی سی باقی کی وجہ سے۔ تو کہا کہ نہیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم 60 روزے رکھ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجوروں کا ایک ٹکڑا دیا کہ جاؤ تم اس کو صدقہ کر دو، کیونکہ مسکین تھا، محتاج تھا، اور اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ پیسہ تھا، اور نہ مسکین کو کھلانے کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے کہا کہ یہ ٹکڑا ہے کھجور کا، جاؤ تم تقسیم کر دو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھو، اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو۔ معلوم ہوا کہ دوران روزہ جمع اور ہم بستری کرنے والے شخص پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں، اس لیے آدمی کو سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جن منہیات سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے شرائط میں ان چیزوں کو بتا دیا ہے کہ روزہ فلاں فلاں چیز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے، ان عملوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو روزہ کے پورے شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بعد ہو باطل بطلان روزہ کی باطل کرنے والے اسباب سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔